اور دوسرا خوف جو ہوتا ہے وہ موت کا ہے کہ اگر ہم اس حق کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے، اگر ہم اللہ کے احکام پر چل پڑے، اگر ہم نے نبی کی سنت کو عام کرنے کی سوچ لی اور ہم نے اس پر اپنانا شروع کر دیا، اگر ہم نے سچ بول دیا، اگر ہم نے مظلوم کا ساتھ دے دیا، تو پھر مصیبت ہم پہ آ پڑے گی، ہمیں لوگ مار دیں گے اور ہمیں جیل جانا پڑے گا اور ہمارے ساتھ یہ حادثات ہو جائیں گے۔ اس موت کے خوف کی وجہ سے انسان صحیح کو جان رہا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، پھر بھی غلط کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور صحیح کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم غلط کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے، مصیبت ہم پر نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، اگر تم اپنے گھروں میں، اپنے بستروں پر، اپنی آرام گاہوں میں، اپنی ایسیوں میں، اپنی کوٹھیوں میں اگر تم بیٹھے ہوئے ہو اور اگر اللہ نے تمہارے موت کو مقدر کر رکھا ہے تو تمہیں چل کر کے تمہارے اپنی قتل گاہ تک آنا پڑے گا اور تم آؤ گے۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ اگر تمہاری موت ہے اور اگر تمہیں مرنا ہے تو تم خود بخود چل کر کے اپنی قتل گاہ تک پہنچو گے۔ کیا ہمیں اس کا مشاہدہ نہیں ہے؟ ارے اس بات پہ کیا مثالیں نہیں ہیں، تجربہ نہیں ہے؟ ہم سب نہیں جانتے کہ شام کو تو ہم دونوں آدمی ساتھ میں چائے پیے تھے، وہ صبح گیا تھا، ارے کیسے مر گیا؟ یہ مشاہدہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تو ملاقات کر کے گیا، میرے ساتھی میں تو سامان لیا، موٹر سائیکل سے گیا، ہاں وہی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جہاں پر وقت طے ہے وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ آ کر کے رہے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مقررہ وقت اگر آ جائے گا پھر یہ لمحے بھر کے لیے نہ آگے اور نہ پیچھے، کچھ نہیں ہونا ہے، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اس ایمان کو پورے طور پر مضبوطی کے ساتھ اور کامل طریقے پر تھام کر کے اور اپنے اندر اتار کر کے رکھنا ہے کہ ہمارے رزق کا مالک بھی اللہ ہے اور ہماری موت کا مالک بھی اللہ ہے۔ موت تو بہرحال آنی ہے، لیکن اگر ہم ان دونوں چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس کے خوف کو دل سے نکال دیتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، حلال کوششیں کرتے ہیں، صحیح راستے پر چلتے ہیں، اللہ ہمیں رزق دے گا اور ہم سچ کے ساتھ رہیں گے، حق کے ساتھ رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ بولو تو سچ بولو، عدل کی بات بولو، انصاف کی بات بولو، حق بات بولو، چاہے وہ تمہارے اپنے ہی کے خلاف کیوں نہیں ہو، تمہارے بھائی کے خلاف کیوں نہیں ہو، تمہارے چچا کے خلاف کیوں نہیں ہو، تمہارے رشتہ دار کے خلاف کیوں نہیں ہو۔ بولنے میں اور حق کے معاملے میں یہ مت دیکھنا کہ میرے خلاف جا رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دور دور سے لوگ سورس لگاتے ہیں، کسی طریقے سے کوئی راستہ مل جائے پھر ہیرا پھیری گھما پھرا کر کے وہ نکال لیتے ہیں اور جو بیچارہ مظلوم ہے اس کو اور پریشان کر دیتے ہیں اور اس کو ناکام ہونا پڑتا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ کوئی عدالت میں اپنی چرب زبانی سے بچ جائے لیکن اللہ کے دربار میں نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے دربار میں وہ مجرم ہے، وہاں پکڑا جائے گا اور پھر وہاں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے اگر اللہ نے کوئی صلاحیتیں دی ہے تو ان صلاحیتوں کا ہم صحیح استعمال کریں اور حق کے ساتھ استعمال کریں اور سچ کے ساتھ استعمال کریں۔ رزق جو مقدر ہے وہ مل کے رہے گی اور موت جب جہاں جیسے آنی ہے وہ آ کر کے رہے گی۔ مزہ تو اس میں ہے کہ ہم جائیں تو حق کے ساتھ جائیں، سچ کے ساتھ جائیں، اللہ کے احکام پر جائیں، اللہ کی راہ میں جائیں۔ جو اللہ کے احکام پر، اللہ کے دین پر، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں دنیا سے چلا جاتا ہے، قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ موت تو اس کی ہے ہی نہیں ہے، اس کی تو موت ہی نہیں ہے، وہ تو بلند مقام پہ پہنچ گیا، اسے تو شہادت کا مقام ملا، شہادت کا مرتبہ ملا، اللہ کی رضا و خوشنودی ملی۔ اور مومن کی موت یہ تو ایک صرف سبب ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا۔ یوصل الحبیب الی الحبیب، الموت یوصل الحبیب الی الحبیب، موت اپنے محبوب کو اور حبیب کو ملانے کا کام کرتی ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونا ہے۔ مومن کا صرف یہ کام ہے اور یہ انتقال بہرحال ہو کر کے رہنا ہے۔ اگر ہم نے اس سے پہلے اس کی تیاریاں درست کی ہے اور اچھے ڈھنگ سے کیا ہے، اچھا آج ہمیں موت سے خوف ہے اور موت سے خوف کی وجہ سے ہم تمام غلط کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم موت سے نہیں بچ سکتے۔
لیکن اگر موت کے اس خوف کو ذہن میں رکھ کر کے اگر ہم ان غلطوں سے بچ گئے تو موت اگر ہمیں آئے گی بھی تو دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. اس بات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس یقین کو ہم اپنے اندر پیدا کریں. جو رزق اللہ نے مقدر کر رکھا ہے وہ کھائے بغیر نہیں مر سکتے، اور جس دن جہاں مرنا لکھا ہوا ہے وہاں سے پھر بچ کے بھی نہیں آ سکتے. یہ طے ہے. مرنے سے ڈر لگتا ہے، قبرستان جانے سے ڈر لگتا ہے. ایک آخری بات بیان کر رہا ہوں میں، فارمولہ. ہمیں مان لیجئے کسی ایک شہر میں جانا ہے، کسی ایک دوسری جگہ جانا ہے، اور وہاں کے بارے میں معلوم ہوا کہ بڑا ظلم ہے وہاں، بڑا اندھیرا ہے وہاں، بڑے خطرناک مخلوقات ہے وہاں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس شہر میں ہمیں جانا ہے، اس جگہ میں ہمیں جانا ہے. وہاں جانے کے لیے انتظام کر کے جانا پڑے گا. اب اگر ہمیں وہاں جانا ہی ہے تو کیا بغیر انتظام کے ہم جائیں گے؟ بغیر پروٹوکول کے جائیں گے؟ وہاں کے لیے جو جو چیزیں ہمیں ضروری ہے بغیر اس کو لیے ہوئے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا. پھر جب قبر کا حال معلوم ہے، آخرت کے حال معلوم ہے، پھر قبر میں جانے کے لیے ہم کون سی تیاری کر رہے ہیں؟ کوئی تیاری نہیں، کوئی اعمال نہیں کر رہے ہیں. بہرحال جانا ہے. اب اگر ہم نے تیاری نہیں کی ہے تو پہنچتے ہی ہم پہ حملے ہوں گے اور ہم تباہ و برباد ہوں گے. اور اگر ہم نے تیاریاں کی ہے، تیاری کے ساتھ گئے ہیں، تمام چیزیں اپنی حفاظت کی ہم لے کر کے گئے ہیں، تو چاہے جتنے حملے ہوں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کچھ لے کر کے آئے ہیں. قبر آواز لگاتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیری کوٹری ہوں، میں سانپ اور بچھو کا گھر ہوں، میں مصیبتوں کی جگہ ہوں. میرے پاس آنا تو انتظام کر کے آنا، روشنی لے کر کے آنا، اپنی دل لگی کا سامان لے کے آنا، محبت کی چیزیں لے کے آنا، بخشش کا ذریعہ لے کے آنا، اس جگہ میں ہواؤں کا انتظام کر کے آنا. اور یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے احکام پر، اللہ کی بات کو مان کر کے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور اپنے رزق کا انتظام کرتے ہیں، اور پھر موت کو سامنے رکھ کر کے غلط کو چھوڑ کر صحیح کے ساتھ ہوتے ہیں تب. اگر نہیں تو پھر بہرحال دنیا تو جیسی بھی ہے، جتنی بھی ہے، گزر جاتی ہے اور گزر جائے گی. اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم اپنا انتظام کریں، اپنی تیاری کریں. بار بار میں نے اس جملے پہ کہا ہے، بار بار میں اس پہ زور دیتا ہوں. آج کے وقت میں پہلے بھی اور ابھی بھی اس امید میں ہم کیوں ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد کوئی کچھ کر دے گا یا کوئی کچھ کرے گا؟ ارے اس کی مثال ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں نا. ہمارے باپ دادا مرے ہوئے ہیں، نانا نانی مری ہوئی ہے، اور یہ تو ایک کی بات کر رہا ہوں نا میں، اس کے پیچھے اگر آپ جائیں تو اور بھی ہے. ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خود سے دیکھ لو بھائی. ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں جو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی کچھ کر دے گا؟ کوئی کچھ نہیں. ہاں اگر کوئی کچھ کرے گا بھی کیا تو معلوم ہے. میں بتاؤں ایک بات آپ کو بڑی اچھی سی ذہن میں آگے میں کہنا نہیں چاہتا تھا. ہمارے یہاں جب کوئی مر جاتا ہے نا، کوئی بھی مرے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بڑے غور سے سمجھیے گا. یہ بات تلخ لگ سکتی ہے لیکن حقیقت یہی ہے. اب اگر وہ مر گیا ہے نا، اس کی ٹوٹی ہوئی چپل ہے یا پہنا ہوا جوتا ہے، وہ فلانا غریب کو دے دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کپڑا اتار کے رکھے ہوا ہے پہن کر کے، فلانا غریب کو دے دو. اچھا اس کا جو بکسا میں پورا سیٹ نیا نیا رکھا ہوا ہے وہ غریب کے لیے نہیں ہے؟ اور وہ نیا نیا سیٹ نکال کے کسی غریب کو دے دیں گے آپ، یا کسی غریب کی مدد کر دیں گے تو اس مرحوم کو یا مرحومہ کو ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بڑا والا موبائل ہے، بڑا والا لیپ ٹاپ ہے، اور بڑی والی اسکرین ہے، لاکھوں لاکھ کا زیور ہے، یہ سب اپنا. اب پھٹی ہوئی ساڑی، پھٹا ہوا سوٹ، پرانے کپڑے، پرانی چیزیں مسجد والے کو دے دو، مدرسے والے کو دے دو، غریب کو دے دو، مسکین کو دے دو. یہ ہماری حیثیت اور ہماری اوقات ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے بعد کے لوگ کرتے ہیں. اب دیکھو ایک آدمی کوئی اگر مرتا ہے نا، فوری طور پہ اتنے کا مالک ہوتا ہے کہ اگر اس کے مرحوم اور مرحومہ چاہیں تو اس کے قبر کے لیے اور آخرت کے لیے اچھا خاصا انتظام کر سکتے ہیں. لیکن ساری قیمتی چیزوں میں پھر بہانہ آ جاتا، لوجک آ جاتی ہے. کسی شوہر سے آپ نے سنا آج تک کہ اس کی بیوی مری ہے، 5 لاکھ روپے کا زیور لے کر کے اس نے نکال کے دے دیا ہو مسجد میں، یا دے دیا ہو مدرسے میں، یا اس نے کہا ہو کہ کون غریب اس محلے میں ہے جس کی شادی ہونے والی ہے، اس لڑکی کے تمام زیورات میں دے رہا ہوں، کسی اچھے گھر میں اس کا نکاح کر دے؟ کھڑا ہو جائے کوئی؟
کر لیجیے آپ پورے محلے میں سروے. تو یہ اس بیوی سے محبت ہے ہماری. پھٹا پرانا بٹوا دو, مدرسے میں بھجوا دو, مولوی صاحب کو دے دو, ہم دعا کرتے رہیں گے پھٹا پرانا لے کر کے, اور یہ ساری قیمتی چیزیں آپ کے بکسے میں رہے. ہم نشانی کے طور پر رکھیں گے. بہانہ بڑا اچھا لگاتے ہیں, ہم نشانی کے طور پہ رکھیں گے. کاہے کی نشانی؟ زندگی بھر اس کو خوش نہ کر سکے, اب کیا نشانی رکھو گے اس کا؟ اچھا ایک بات اور میں یہاں پہ ایک مسئلہ بتا دوں. ابھی تھوڑے دن پہلے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, بات آئی تھی, اس میں بات کیا تھا. یہاں پہ ہم لوگ دونوں طریقے سے غلط ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اگر کسی کی موت کے بعد کوئی کہتا ہے کہ ہم لیں گے, وہ بھی غلط ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے, یہ بھی غلط ہے. بات سمجھیے, شریعت نے اس کے حقوق متعین کیے ہیں, شریعت نے دائرہ طے کیا ہے. ماں مری ہے, باپ ہے, بہن ہے, بھائی ہے, پھوپھا ہے, رشتہ دار ہے, بیوی ہے, شوہر ہے, کوئی بھی ہے, اس کو شرعی طور پہ تمام چیزوں کو سامنے رکھیے اور پھر اس کو لکھت میں دیجیے سامنے, اور اس کا حساب کرائیے کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے. اتنے ہی کے ذمہ دار آپ ہیں اور اتنے ہی کے مالک آپ ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ وہ بس اتنا سا مرحوم کا ہے, باقی سب آپ کا ہے, تو یہ پھٹا پرانا مرحوم کا تھا اور باقی جتنا بکسے میں ہے وہ سب آپ کا. اب سوچئے, یا ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ جو جانے والا چلا گیا وہ مرحوم عن الخطا تھا, اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. بہرحال اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں کسی کے لیے تو اپنے کریم سے کریں, کریم سے. یہ پھٹے پڑانے سے کام نہیں چلنے والا, ورنہ ہماری جو نسلیں ہیں نا, اور ہم جو اپنے بات کے لیے پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں, پھر وہ یہ پھٹا پرانا بھی نہیں. چونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھٹا پرانا بھی کام نہیں آ رہا ہے. اب وہ پھٹا پرانا بھی لوگ اٹھا کے جھولے میں بھر کے ندی نالوں میں پھینک رہے ہیں. اب کون پھٹا پرانا پہننے والا ہے؟ اس لیے کسی کی قیمتی چیز اگر آپ کے پاس ہے اور واقعتاً اگر آپ کو اپنی اولاد سے, اپنے گھر کے لوگوں سے, اپنے مرحوم سے, اپنی مرحومہ سے محبت ہے, تو ان قیمتی چیزوں کو ان کے نام سے صحیح جگہ پر لگائیے اور ان کا انتظام کرائیے. ایک گھر میں ایک انتقال ہوتا ہے, وہ مرحوم مرحومہ لاکھوں لاکھ اس کے نام سے رکھا ہوا ہے, اس کے بینک میں رکھا ہوا ہے, اس کے کام کے لیے رکھا ہوا ہے. مقدر میں اس کا وہ کام ہونا نہیں تھا, اللہ نے پہلے بلا لیا. اب تو کم سے کم ہم اس کے نام سے اس رقم کو لگا دیں اور انتظام کر دیں, جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کر دیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو, یہ رزق کے روک لینے کی وجہ سے آپ امیر نہیں بن سکتے. یاد رکھیے گا, رزق کا مالک اللہ ہے اور موت کا مالک اللہ ہے. جو آپ کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا, جہاں موت آنی ہے وہاں آ کے رہے گی.